إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے فضائل اہل البیت رضی اللہ عنہم اجمعین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، ان کے فضائل و مناقب اور ان کے مقام و مرتبے کا بالاختصار تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ اس موضوع میں بحث کرنے سے پہلے، گفتگو کرنے سے پہلے اس بات کو جان لینا ضروری ہے کہ جب بھی کسی کے اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو قرآن و سنت کی اصطلاح میں اس کے اندر کون کون لوگ شامل ہوتے ہیں۔ لغت عرب کے اعتبار سے کسی شخص کے اہل بیت میں سب سے پہلے وہ ذاتی طور پر اس کی شخصیت شامل ہوتی ہے، پھر اس کی ازواج، بیویاں شامل ہوتی ہیں، پھر اس کی اولاد شامل ہوتی ہے، اور پھر اس کے قرابت دار شامل ہوتے ہیں۔ لغت عرب میں 4 قسم کے لوگوں کو اہل بیت کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس بات کی وضاحت کی ہے، لغت عرب بھی ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ انسان کے اہل بیت کا سب سے پہلا اطلاق اس پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی خانہ آبادی ہوتی ہے۔ حالانکہ عرف عام کے اندر آپ جانتے ہیں کہ گھر پہلے بھی آباد ہوتا ہے، گھر میں ماں بھی ہوتی ہے، باپ بھی ہوتا ہے، بہنیں بھی ہوتی ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں، لوگ رہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب کسی کی شادی کے لیے ہمارے عرف کے اندر کارڈ لکھا جاتا، اب تو کارڈ کا رواج ہی ختم ہو گیا،
جب لکھا جاتا تھا تو یہ لکھتے تھے کہ شادی خانہ آبادی، شادی خانہ آبادی۔ بھئی خانہ تو پہلے ہی آباد ہے، یہ کون سی خانہ آبادی ہے؟ تو جس کا معنی ہوتا تھا کہ اس شخص کا خانہ آباد ہوگا، گھر آباد ہوگا ایک فرد کے آنے سے۔ اور وہ فرد کون ہے؟ سب سے پہلے جس سے گھر آباد ہوتا ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 72 میں ذکر کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے، لمبا واقعہ ہے، انہوں نے بچڑا بھون کر لائے، ان کے سامنے رکھا، وہ کھا نہیں رہے تھے، ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، فرشتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں 2 کاموں کے لیے بھیجا ہے، ایک قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے، اور ایک آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے۔ اماں سارہ ابھی تک ان کی اولاد نہیں ہے، وہ دروازے کے پیچھے کھڑی کی گفتگو سن رہی تھی۔ جب فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں تو وہ بڑے تعجب کے ساتھ انہوں نے اپنی ناک پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، کیا میرے ہاں اولاد پیدا ہوگی حالانکہ میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں؟ اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک اگر 100 سال تھی تو ان کی عمر بھی کوئی 90-95 کے قریب تو ہوگی۔ کہا اس عمر میں؟ تو فرشتوں نے آگے سے اماں جان کو جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل کیا، فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ۔ لغت عرب کے ماہر لوگ جانتے ہیں اتعجبین یہ واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے۔ فرشتوں کا اس وقت خطاب ان کے کلام کا رخ اماں سارہ کی طرف ہے۔ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اہل بیت آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، آپ پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں، وہ تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ تو اس وقت فرشتے اہل بیت کس کو کہہ رہے ہیں؟ اماں سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف کو۔ اس لیے پہلا اطلاق بیوی پر ہوتا ہے، اس کے بعد اولاد۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو علماء نے اہل بیت کی جو صحیح تعریف کی ہے اس کے اندر جو لوگ شامل ہیں ہم من تحرم علیہم الصدقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی اولاد میں سے ہر مسلمان مرد اور عورت جس پر صدقہ کھانا حرام ہے وہ اہل بیت کہلاتے ہیں، وہ اہل بیت کہلاتے ہیں۔ اس کی وضاحت صحابہ اکرام نے کر کے تمام مسائل حل کر دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے اہل بیت کے بارے میں خصوصی طور پر مسلمانوں کو وصیت کی ہے، اور آپ نے 3 بار فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا عہد کرتا ہوں، یاد دلاتا ہوں کہ ان کا خیال رکھنا، ان کے مقام و مرتبے کا، ان کی شان و عظمت کا۔ جب آپ نے 3 بار فرمایا تو راوی حدیث حضرت حسین یہ حضرت زید ابن ارقم سے پوچھتے ہیں الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ تو صحابی رسول جواب دیتے ہیں نساؤہ من اہل بیتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کی اہل بیت ہیں، لیکن میں ان تمام اہل بیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں من حرم الصدقۃ بعدہ، جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صدقہ حرام ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ پھر راوی نے پوچھا من ہم، تو صحابی رسول نے فرمایا ہم آل عقیل آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس،
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں یہ لوگ شامل ہیں: حضرت علی کی آل، حضرت عقیل کی آل، حضرت جعفر کی آل، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کی آل، یہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ ان پر صدقہ کھانا حرام ہے، ان پر صدقہ کھانا حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے صحیح مسلم کے اندر کہ دو شخص حضرت ربیعہ ابن حارث ابن عبد المطلب اور حضرت فضل ابن عباس یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ صدقے کے مال میں سے ہمارا کچھ تعاون کیجئے، یتزوجان بہ، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرابت کا ان کے ساتھ تعلق ہے، چچا کے بیٹے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ان صدقہ لا تنبغی لآل محمد، آل محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کھانا حلال نہیں، صدقہ لینا جائز نہیں۔ تو گویا کہ آپ نے اپنے چچا کے بیٹوں کو بھی نہیں دیا، وہ اس قرابت کے اندر اہل بیت کے اس مفہوم کے اندر شامل ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اسی لقب سے یاد کیا کرتے تھے، جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا ان صدقہ لا تحل لآل محمد، آل محمد کے لیے صدقہ کھانا حلال نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کو تازہ بتازہ رزق عطا کرنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کیا کرتے تھے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، تو اس وقت بھی یہ فرمایا کرتے اللہم ھذا من محمد و آل محمد، اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور آل محمد کی طرف سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کے اندر سب سے پہلے آپ کی ازواج مطہرات داخل ہیں۔ ابو ملیکہ بیان کرتے ہیں مدینہ کے گورنر خالد ابن سعید نے بعث الی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، انہوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک گائے بھیجی صدقے کی، اماں جان نے اس کو واپس کر دیا اور ساتھ فرمایا ان آل محمد لا ناکل الصدقہ لا تحل لنا الصدقہ، ہم آل محمد ہیں، ہمارے لیے صدقہ کھانا حلال نہیں ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت، اہل بیت، اس کے اندر آپ کی ازواج مطہرات بھی داخل پہلے نمبر پر، اس کے بعد آپ کی اولاد اطہار بھی داخل، اور پھر آپ کے دادا عبد المطلب کی نسل سے ہر وہ مسلمان مرد اور عورت داخل ہے جن پر صدقہ کھانا حرام ہے، جن پر صدقہ کھانا حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے اپنے طور پر جو مقام و مرتبہ دیا، قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین گرامی کا مطالعہ کرنے والا اس سے بخوبی آگاہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ اس میں اس سے پہلے اور اس کے بعد جتنی آیات کریمہ ہیں سب کا خطاب، ان کے خطاب کا رخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی طرف ہے۔ آیت نمبر 18 سے لے کر سورۃ احزاب کی آیت نمبر 18 سے لے کر 35 تک اللہ تعالیٰ شروع فرما رہے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، پھر یا نساء النبی، اے میرے پاک نبی کی پاک باز بیویوں، اور پھر اس کے ضمن میں یہ آیت آئی انما یطہرکم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پھر خطاب جمع مؤنث کے صیغوں کے ساتھ امہات المومنین کو ہے۔ تو جس کا معنی یہ ہے کہ یہ سارے لوگ بڑی عظمت والے اور بڑی شان والے، جہاں تک آپ کی ازواج مطہرات کا تعلق ہے کہ کسی صورت میں ان کو اہل بیت سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ وہ باعظمت خواتین ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے، رفیقہ حیات بنانے کے لیے منتخب کیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قاعدہ بیان کیا
سورہ نور کے اندر جس طرح میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب ہیں، طاہر ہیں، پاک ہیں، پاک باز ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے طیب و طاہر اور پاک باز نبی کے لیے جن خواتین کا انتخاب کیا وہ بھی عفت مآب ہیں، طیبات ہیں، طاہرات ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ شرف بخشا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تمام مومنوں کی مائیں ہیں، تمام مومنوں کی، مردوں کی، عورتوں کی مائیں ہیں، اللہ نے ان کو یہ شرف بخشا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح دنیا کے اندر ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہونے کا شرف بخشا ہے، اور اس پر انہوں نے دنیا کی ہر دولت کو قربان کر دیا، ان کے فضائل کو سمجھنے کے لیے آیت تخییر یہی کافی ہے کہ جب مال غنیمت کثرت کے ساتھ آیا، تقسیم ہوا، صحابیات نے اچھے کپڑے بنا لیے، زیورات خرید لیے، امہات المومنین وہ بھی آخر انسان تھی، ان کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا، تو انہوں نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر اپنا یہ مطالبہ رکھ دیا، ظاہر اپنے شوہر کے سامنے رکھنا تھا، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیتیں نازل کی، نبی علیہ السلام نے ان کو پڑھ کے سنائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پاک نبی کی پاک باز بیوی ہو، اگر تو تم دنیا کی دولت چاہتی ہو تو دنیا دار لوگوں کا اس گھر میں گزارا نہیں ہے، جو جو آپ کا مطالبہ ہے وہ لیتی جاؤ اور اپنے گھروں کو رخصت ہوتی جاؤ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور جنت چاہتی ہو، جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہو، تو پھر یہ دنیا کی دولتیں ان کی طرف نہ دیکھو۔ سب سے پہلے آپ نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فرمایا عائشہ میں آپ سے پوچھنے والا ہوں، فوراً جواب نہیں دینا جذباتی طور پہ، اپنے باپ سے مشورہ کر لینا۔ کہا اللہ کے رسول آپ کے بارے میں اپنے باپ سے مشورہ کروں؟ کہا ہمیں نہیں چاہیے دنیا کی دولت، ہمیں نہیں چاہیے دنیا کی زیب و زینت، ہمیں نہیں چاہیے دنیا کا مال، دنیا کے زیورات، ہمیں اللہ کا رسول چاہیے اور اللہ کے رسول کا ساتھ چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد ان کو یہ اعزاز بخشا اور پیارے نبی کو فرما دیا، یہ اتنی بلند سوچ اور فکر رکھنے والی عورتیں، اتنی عظمت والی عورتیں، آج کے بعد آپ ان کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتے، آپ ان میں سے کسی کو تبدیل نہیں کر سکتے کہ طلاق دے دے کسی اور سے شادی کر لیں۔ یہ دنیا کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آخرت کے اندر بھی، جس طرح کی حدیث پاک میں آتا ہے، ام المومنین حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کامل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم ابنۃ عمران وآسیۃ امرأۃ فرعون۔ آپ نے فرمایا مردوں میں بہت لوگ کامل ہوئے، لیکن خواتین میں چند خواتین، جن میں ایک عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور ایک فرعون کی مومنہ بیوی آسیہ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ۔ فرمایا عائشہ کی تمام عورتوں پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح عربوں کے ہاں ثرید کو باقی کھانوں پر فضیلت ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں عطا جبریل امین نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، فقال اما جان ام المومنین سیدہ خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی تھی برتن میں، ان کے ہاتھ میں کھانے کا برتن تھا، تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ ہذہ خدیجہ، یہ آپ کی بیوی ام المومنین خدیجہ آ رہی ہیں، قد اتت معها اناء فیہ ادام و طعام، ان کے پاس برتن ہے جس میں آپ کا سالن بھی ہے، کھانا بھی ہے۔ فائزہ اتت کا، جب یہ آپ کے پاس پہنچے، فقرا علیہا السلام من ربہا و منی، جب یہ آپ کے پاس پہنچے تو ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام بھی پہنچانا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام بھی پہنچانا، کس کو؟ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور میرا بھی سلام کہنا، اور ساتھ ان کو خوشخبری دینا، وبشرھا ببیت فی الجنہ،
من قصب لا صخب فی ولا نصب، فرمایا جنت میں ایک موتیوں کے محل کی ان کو بشارت دینا جس کے اندر کوئی شور و غوغا اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں جان کے ساتھ شادی ہونے سے پہلے ان جبریل جاء بصورتها فی خرقۃ حریر خضراء، جبریل امین ایک دن سبز رنگ کے ریشم کے کپڑے میں اماں جان کی صورت لے کر خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا جبریل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ھذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور آخرت میں بھی۔ آپ نے فرمایا جب میں نے یہ خواب دیکھا تو میں نے کہا اللہ اگر تو نے میرے لیے یہ بیوی پسند کی ہے تو اس امر کو نافذ کر دے، دنیا کے اندر بھی آپ کی بیوی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور آپ کو ان کے ساتھ پیار کتنا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کو غزوہ ذات سلاسل پر امیر مقرر کیا، دل میں خیال پیدا ہوا آج نبی علیہ السلام نے خصوصی اہمیت دی ہے، آپ سے پوچھ لیا جائے۔ کیا پوچھ لیا جائے؟ کہتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول ای الناس احب الیک، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا قال عائشہ، مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ پیار عائشہ کے ساتھ ہے، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں سمجھا کہ نبی علیہ السلام نے میرا سوال عمومی سمجھا ہے، میں نے پھر سوال دہرایا وَمِنَ الرِّجَالِ یا رسول اللہ کے رسول میں مردوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مردوں میں سے کس کے ساتھ سب سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابوہا، مردوں میں اگر سب سے زیادہ مجھے پیار ہے تو عائشہ کے باپ کے ساتھ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، غزوہ تبوک پر جب آپ جا رہے تھے، آپ کیا قائد لشکر تھے، حضرت علی کو پیچھے چھوڑا مدینے میں، اپنے گھر والوں کی رشتہ داروں کی نگرانی کے لیے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر انسان جو جنگیں لڑنے اور جنگوں کے اندر لڑائی کرنے کے شوقین، ان سے یہ بات ان کو مناسب نہیں لگی۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ حضرت میں پیچھے رہوں اور عورتوں کے ساتھ رہ جاؤں، تو آپ نے ان کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ آپ نے فرمایا علی آپ کا مقام اور آپ کا تعلق اور آپ کا رشتہ میرے ساتھ اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا تھا۔ کیوں ان کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے۔ فرمایا ہارون علیہ السلام نبی تھے اللہ کے، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن آپ کا رشتہ اور تعلق میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمہ، جس نے دانے کو پیدا کیا، جس نے زندہ چیزوں کو پیدا کیا، نبی علیہ السلام نے میرے ساتھ یہ عہد کیا ہے اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، رواہ مسلم۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ علی ہر مومن تیرے ساتھ محبت کرے گا، جو آپ کے ساتھ محبت نہیں کرے گا وہ منافق ہوگا۔ ہر مومن کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت ہے، نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ اکرام کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل بیت کے یہ فضائل اور مناقب بیان کیے، باقی دوسرے خطبے میں انشاءاللہ بالاختصار عرض کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم بھائیو، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا
ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو ناراض کرے گا گویا کہ اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے مرض الموت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امہات المومنین بھی بیٹھی ہوئی تھیں، سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کی عادت کے لیے آئیں، بیمار پرسی کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ آتی تھی پہلے آپ تندرست تھے تو آپ اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، کی پیشانی کا بوسہ لیتے، اپنے پاس بٹھاتے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے سیدہ فاطمہ تو زہرا کی عادات اور چلنے کی رفتار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ملتی جلتی تھی۔ اس دن آپ آئے، آپ نے ان کو قریب کیا، بیٹی کو بتایا کہ بیٹے لگتا ہے آخری وقت میرا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ اس سال جبریل امین نے 2 مرتبہ میرے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا ہے۔ تو جب سیدہ فاطمہ تو زہرا نے یہ سنا، اس وقت آپ کی اولاد میں سے اکیلی دنیا میں موجود ہیں، تمام بہن بھائی پہلے فوت ہو چکے ہیں، باپ کی جدائی محسوس ہوئی تو رونا شروع کر دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے قریب کیا، پھر ان کے کان میں کوئی آہستہ سے بات کہی تو انہوں نے مسکرانا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے مسکرانا شروع کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ مجلس برخاست ہوئی تو اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ میں رشتے میں آپ کی کیا لگتی ہوں؟ جی آپ میری ماں ہیں۔ آپ سے اپنی ماں کے ہونے کے حوالے سے سوال کرتی ہوں کہ آپ کے بابا جان نے آپ کے کان میں کیا کہا تھا کہ آپ نے رونا شروع کر دیا، اور پھر دوسرے کان میں کہا کہ آپ نے مسکرانا شروع کر دیا؟ تو کہنے لگی کہ یہ میرے باپ کا راز ہے، میں بتا نہیں سکتی۔ جب نبی علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا، بیٹے وہی بات، اب تو وہ خدشہ نہیں رہا؟ کہا اب بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ میرے والد گرامی نے کہا کہ بیٹے میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ جب میں نے یہ سنا باپ کی جدائی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر دوسرے کان میں کہا کہ تم ایک روایت میں سب سے پہلے مجھے آ کر ملو گی اپنے خاندان کے لوگوں میں سے، اور دوسری میں فرمایا فاطمہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کی خواتین کی سردار بنا دیا ہے؟ تو میں نے مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ حضرت فاطمہ اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے لخت جگر حسنین کریمین سیدنا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اللہ انی احبہما فاحبہما، اللہ مجھے ان سے پیار ہے تو بھی ان سے پیار کر۔ ایک دفعہ عراق سے ایک بندہ آیا حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس حج کے موقع پر مسئلہ پوچھنے کے لیے، کہنے لگا جی اگر احرام کی حالت میں مچھر مر جائے تو کیا اس کا کفارہ ہے؟ فرمانے لگے تو کہاں سے آیا ہے؟ کہا جی میں عراق سے آیا ہوں۔ کہا اچھا، قتل تم ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجئت تسألنی عن دم البعوض، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے یعنی اپنے آپ کے نواسے کو تو تم نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور مچھر کا مر جانے کی آپ کو بڑی فکر پڑی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمایا کرتے تھے ہما ریحانتا یا من الدنیا، حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، اور آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے خاندان کے اندر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد حضرت عباس، حضرت ابن عباس، سید الشہداء حضرت حمزہ، یہ سارے کے سارے اہل بیت ہیں، اور ان کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور تمام صحابہ اکرام کے ساتھ محبت رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ ان کے ساتھ محبت بھی رکھے اور ان کے نقش قدم پر چل کے زندگی بھی بسر کرنے کی کوشش کرے، اور یہ تمنا اور خواہش کرے کہ اللہ قیامت کے دن جنت الفردوس میں ان کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ یہ موضوع اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ اس موسم میں آ کر اہل بیت اور صحابہ اکرام میں فرق کر دیا جاتا، اہل بیت اور نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں فرق کر دیا جاتا، جبکہ حقیقت حال کتاب و سنت کی روشنی میں وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغثنا. اللهم اغثنا. اللهم إنا نستغيث برحمتك. اللهم اغثنا. اللهم اغثنا. اللهم اغثنا غيثا حنيا مريا. يا حي يا قيوم أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سفید رسول